بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، فیصلہ ہو گیا۔ عمران خان کو 3 سال قید، 5 سال نااہلی۔ خفیہ میٹنگ، راجہ ریاض کو نگران وزیر اعظم کے نام کی پرچی مل گئی۔ پی ڈی ایم پریشان۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں نگران وزیر اعظم، جس کے متعلق نہ ہی پی ڈی ایم اور نہ ہی وزیر اعظم اور راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہیں۔ ان میں سے کسی کا بھی آپس میں اتفاق ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ وہی راجہ ریاض جو پہلے 3-4 دن پہلے تک تو یہ فرما رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ میرے بڑے اچھے ریلیشن شپ ہیں، بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو ہم اتفاق کر لیں گے نگران وزیر اعظم کے نام پر۔ مجھے شہباز شریف صاحب جو بھی نام دیں گے میں اس کو الیکشن کمیشن کو بھیج دوں گا۔ تو ناظرین اکرام، اب اندر کی خبر رکھنے والے ذرائع خبر دیتے ہیں کہ ان کا پھڈا بھی چل پڑا ہوا ہے، کیونکہ راجہ ریاض صاحب کس کے آدمی ہیں سب کو پتہ ہے، کس کے اشاروں پہ چلتے ہیں سب کو پتہ ہے، کس کا حکم مانتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ اب وہ بھی لوہے کے چنے بن جائیں گے اور شہباز شریف صاحب کا دیا ہوا نام وہ اس پہ اتفاق نہیں کریں گے۔ یہ بڑی خبر ہے ناظرین اکرام۔ راجہ ریاض صاحب اب میاں شہباز شریف صاحب کے دیے ہوئے نام پر اتفاق نہیں کریں گے۔ ذرائع خبر دیتے ہیں کہ پنڈی میں اہم میٹنگ بیٹھی میڈیا سربراہان کی، جو میڈیا مالکان ہیں ان کی ایک میٹنگ راول پنڈی میں بیٹھی، جس میں ان کو باقاعدہ یہ حکم دیا گیا، یہ بتایا گیا کہ آپ تو آزاد ہیں، آپ جس طرح چاہیں اپنے چینلز چلائیں، جس طرح کی چاہیں خبریں نشر کریں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں ایک اور بھی سبق ملتا ہے کہ حکومت تو خان صاحب کی تقریر تصویر نشر کرنے پہ ان پر پابندی لگا رہی تھی، اب وہاں سے بڑے گھر سے یہ ان کو حکم ملا ہے۔ اس سے بھی آپ سمجھ جائیں کہ 2 پیج ہوئے ہیں ابھی کہ نہیں ہوئے۔ جو حکومت کہتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہم 1 پیج پر ہیں، اب اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1 پیج نہیں 2 پیج ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کو آزادی ہے، ہاں، مگر 9 مئی کے واقعہ کے متعلق کچھ بھی غلط خبر نہیں چلنی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، اس میٹنگ میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو تھا سیاسی، وہ نہ نون لیگ کا تھا، نہ پیپلز پارٹی کا تھا، نہ پی ایم ایل کیو کا تھا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا سابق ہمدرد مددگار فیصل واڈا بھی موجود تھا۔ ناظرین اکرام، یہ وہی فیصل واڈا ہے جس نے بہت زیادہ اب لتاڑنا شروع کیا ہوا ہے پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو۔ اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ 1 پیج پھٹ گیا ہے۔ اسی کی وجہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب بھی خوب کچھ دنوں سے لتاڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے آپ سمجھیں، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس حکومت سے اب اسٹیبلشمنٹ بھی تنگ آ چکی ہے۔ ان کے جو الٹے پلٹے بیانات ہیں، جس طرح خواجہ آصف نے دیا کہ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف، ظاہر ہے وہ اس وقت کے آرمی چیف تھے، ان پہ الزام تو پھر سیدھا ادارے پہ الزام ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بڑی اہم خفیہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں ذرائع خبر دیتے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب کو بھی باقاعدہ نام نگران وزیر اعظم کی پرچی پہ لکھ کے نگران وزیر اعظم کا نام راجہ ریاض صاحب کی جیب میں ڈال دیا گیا ہے۔ بڑی خبر ہے ناظرین اکرام، راجہ ریاض صاحب کی جیب میں نگران وزیر اعظم کا نام لکھ کر سائیوں نے جیب میں پرچی ڈال دی ہے کہ یہ نگران وزیر اعظم ہے، اس کا نام آپ نے الیکشن کمیشن کو بھیج دینا ہے، آگے ہم جانے ہمارا کام جانے۔ تو ناظرین اکرام، دوسری طرف روح کرتے ہیں سب سے بڑی پاکستان کی جماعت تحریک انصاف، سب سے جو مقبول لیڈر ہیں پاکستان کے اس وقت سیاسی لیڈر، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، تو ان کا جو توشہ خانہ میں کیس چل رہا ہے، حکومت کی یہ مرضی ہے کہ 1-2 دن بلکہ آج ہی
کچھ ذرائع یہ خبر بھی دے رہے ہیں کہ ان کو جو جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب سیشن جج ہیں، ان کو باقاعدہ فیصلہ لکھا ہوا دے دیا گیا ہے۔ یہ ایک تو راجہ ریاض صاحب کو دے دیا گیا ہے نگران وزیر اعظم کا نام، دوسرا ان کو فیصلہ بھی لکھا ہوا دے دیا گیا ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ اندر کی خبر رکھنے والے ذرائع خبر دیتے ہیں کہ جس سے یہی وجہ ہے کہ خان صاحب سے ان کے گواہوں کے حق بھی چھین لیا گیا ہے کہ گواہی آپ کے گواہ نہیں دے سکتے، وقت نہیں ہے۔ دوسرا ان کو اپنی صفائی کا جو موقع تھا وہ بھی نہیں دیا جا رہا، بلکہ آج 11 بجے کا ٹائم ہمایوں دلاور صاحب جج ہیں جو انہوں نے دیا ہے کہ آج آپ نے حتمی دلائل دینے ہیں، اپنا وضاحتی بیان دینے ہیں، حتمی دلائل دینے ہیں، اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا، یہ چانس ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس میں اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 3 سال کی سزا اور 5 سال کی نااہلی ان کی کار دی جائے گی۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو صرف اور صرف پاکستان کے الیکشن جو ہونے والے ہیں ان سے باہر رکھنا ہے۔ بیٹ کا نشان جو ہے بیلٹ پیپر کے اوپر سے غائب کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ الیکشن میں خان صاحب کی پارٹی الیکشن نہ لڑے اور خان صاحب بھی الیکشن نہ لڑ سکیں، کیونکہ یہ فیصلہ تو بہت کمزور ہوگا، جھوٹ کا پلندہ ہے یہ تمام کیس۔ اس کا ریلیف تو اگلی عدالتوں نے دے دینے ہیں، لیکن ہمارا عدالتی نظام جو ہے ناظرین اکرام وہ آپ سب کے سامنے ہے، کتنا سست ہے۔ آگے جا کر جو اپیل ہوگی وہاں سالوں سال بھی لگ سکتے ہیں۔ ان کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ خان صاحب کو آئندہ جو ہونے والا نیا الیکشن ہے، جنرل الیکشن، اس سے باہر رکھا جائے۔ تو ان کو جب نااہل کر دیا جاتا ہے، 3 سال کی سزا سنا دی جاتی ہے، تو بعد میں اپیلیں کریں گے، اس میں وقت کافی لگ جائے گا، اتنی دیر میں پاکستان میں الیکشن ہو چکا ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، یہ بڑی خبر ہے، اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ باقاعدہ فیصلہ لکھا ہوا ان کو مل چکا ہے ہمایوں دلاور صاحب کو، اسی لیے وہ جلدی کر رہے ہیں کہ آج ہی فیصلہ نمٹائیں، جلدی سے جلدی فیصلہ نمٹائیں تاکہ پاکستان میں جلدی الیکشن بھی ہو جائیں اور ساتھ ہی خان صاحب کو بھی الیکشن سے باہر کر دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم خوفزدہ ہے، عمران خان صاحب کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی، تو جو مہنگائی ہے، انہوں نے مہنگائی کا طوفان برپا کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے عوام ان سے متنفر ہیں اور پہلے ہی تنگ ہے ہو عوام، تو الیکشن آ جائے تو اس میں عوام نے تو اپنا غصہ نکالنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ لکھ کر دے دیا ہے ہمایوں دلاور صاحب کو، تو آج یہی امید کی جا رہی ہے کہ فیصلہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ خان صاحب کی مقبولیت سے خوف زدہ ہیں۔ تو اس طرح کے الیکشن کرانے سے بہتر ہے کہ ملک پاکستان کا، ہمارا ٹیکسوں کا، پاکستانی قوم کا ٹیکسوں کا پیسہ ضائع نہ کریں۔ پہلے ہی ملک مقروض ہے، مزید اس کو قرضے کی دلدل میں نہ دھکیلیں، خود ہی آپس میں فیصلہ کر کے ایک وزیر اعظم بن جائیں، جس طرح پہلے مل ملاپ کر کے انہوں نے بنایا تھا۔ تو ناظرین اکرام، بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ان کا نگران وزیر اعظم پہ اتفاق نہیں ہو رہا۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ نہ ہی پی ڈی ایم کا نام سلیکٹ ہوگا نگران سیٹ اپ میں، کوئی بھی ان کا نہیں ہوگا، جن کا ہوگا انہوں نے پرچی پہ لکھ کے راجہ ریاض صاحب کو دے دیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں، دیکھیں 11 بجے توشہ خانہ میں خان صاحب کے خلاف کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن جو ان کا فیصلہ ہے وہ پرچہ پہلے ہی لیک ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سوشل میڈیا پہ ہر تجزیہ کار جو ہے وہی تجزیہ اپنا پیش کر رہا ہے کہ فیصلہ لیک ہو چکا ہے، اس میں باقاعدہ جو لکھ کر دیا گیا تھا پرچہ ان کا آؤٹ ہو گیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔